سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأهل بيتك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس معروف کے لیے جو تحت الثری سے سدرۃ المنتہا پر خالق اور تخلیق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق وہم پہنچا رہا ہے. تخلیق کو وہم اس کی ضرورت کے مطابق رزق جو ہے پہنچا رہا ہے اور کسی کی زندگی کو کوتاہی کی نظر نہیں ہونے دیتا. تو ایسا ہے کہ ہر ایک کو اس کے حساب کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق عطا کر رہا ہے. شرق غرب شمال جنوب تحت الثری سدرۃ المنتہا، اس میں جو تخلیق ہے وہ مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے اس کا خالق ایک ہے جو رب اعلیٰ ہے اور جو الہ حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے اور اپنی مثل آپ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں. بعد حضور نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے واسطے یہ جہان مار سے وجود میں آیا اور ان کی ذات والا صفات آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوئی اور انہوں نے ایسا اخلاق اور ایسا دین اور ایسی روایات قائم کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا آپ کے اس عمل کی وجہ سے اور اب آپ کے بعد کسی ایسے نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے کیونکہ آپ کی تعلیمات اتنی اعلیٰ عرفہ اور مکمل ہے، کامل ہے کہ اب کسی بھی ایسے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ جو آپ کے بعد آ کے کوئی ایسا معاملہ کرے. 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اپنے اپنے انداز میں انہوں نے تعلیم و تربیت کے لیے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور اس میں سب سے بڑی پہلی جو بات تھی، جیسا کہ قرآن مجید بھی میزان لے کے آیا اور توحید لے کے آیا. میزان سے مراد یہ ہے کہ جو پہلا خطبہ ہے آپ کا وہ صفا کی پہاڑی پر، اس پہ آپ نے کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا بنو قریش کہ اگر میں کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر پہاڑی کے پیچھے سے تم لوگوں پر حملہ کرنے لگا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کی جد میں سے کسی نے جھوٹ نہیں بولا. آپ جو کہتے ہیں وہ سچ اور حق ہے، لہذا ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے. آپ نے دہرایا، انہوں نے بھی اس بات کو دہرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ اور آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے باپ ہاشم اور ان کے باپ عبد المناف، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے کوئی بھی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف انگلی اٹھائی جائے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ. اس کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں، اپنے چہرے سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے مکھی تک نہیں اٹھا سکتے، تو لہٰذا کیا تم مانو گے؟ اس وقت ابھی بولا، اس نے آپ کو کوئی لفظ جو تھے مطلب بڑے برے بھلے کہے تو اللہ نے اس کی مطلب مذمت کرتے ہوئے پورا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب یہ اتاری، یہ نازل فرمائی کہ
کہ جس ہاتھ سے تم نے اشارہ کیا ہے یہ ٹوٹ پڑے تمہارے ہاتھ. یہ رب العزت نے اس کو جواباً جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اشارہ. اس وقت آپ نے جو لے کے آئے جو کہا, نماز اتر چکی تھی اور میزان اور توحید جو ہے یعنی نماز سے کے ساتھ ایک میزان اترا جس کو شریعت کہتے ہیں. اس شریعت کے اندر حد فاصل قائم رکھے. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو رشتے ہیں وہ کیا ہیں اور جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں اور جو تناسب ہے وہ کیا ہے, مقدار کیا ہے. یعنی ہر ایک چیز کی جو مقدار تھی اس کو آپ نے لوگوں کو بتایا یعنی شریعت کی صورت میں. اور یہی نہیں ہے کہ میزان جو ہے وہ ترازو نہیں ہے کہ آپ گندم تولتے ہیں یا آپ کو مٹھائی تولتے ہیں یا آپ کوئی ایسی جنس تولتے ہیں تو اس میں آپ ترازو کو پورا رکھیں, اس میں بھی پورا رکھیں. لیکن جو آپ کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 عناصر رکھے ہیں آگ, ہوا, پانی, مٹی, اس کے میزان کو بھی قائم رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات میں رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے رہنا چاہتا ہوں کہ میں طبیب ہوں, میں لوگوں کا علاج کروں گا آپ کے مدینہ طیبہ شریف میں. تو انہوں نے اجازت و رحمت فرمائی. کچھ عرصے کے بعد وہ طبیب جو تھا اس نے اپنا بستہ اٹھایا ہوا تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو مریض ہی نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور میرے اصحابہ اعتدال پر کھاتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ کھانے میں بھی میزان قائم رکھنا چاہیے. پانی کتنی تناسب کتنے مناسب ہے آپ کے لیے. یا ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس میں بڑا ڈھیروں پانی پی جاتے ہیں, پھر نماز مغرب کے لیے بڑا مشکل اٹھنا ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی میزان جو ہے وہ رشتوں میں اور اپنی زندگی میں, اپنی بات میں, اپنے کہنے میں, اپنے سننے میں, اپنے بولنے میں, اپنے چلنے میں, ہر ایک جگہ میزان جو ہے اس کو قائم کرنا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو میزان پر پیدا فرمایا. اور پھر فرمایا ولا تکسر المیزان, کسی کو بھی کسی طرح سے بھی میزان کے اندر نقصان اور گھاٹا جو ہے وہ نہ دے. یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات سے متعلق کہ وہ جو لے کے آئے وہی 1,24,000 کا وہ پیش پیغمبر لے کے آئے. اللہ ایک اس کا کوئی شریک نہیں, وہ بتا شریک ہے. اور معاشرت کو قائم کرنے کے لیے, انسانی معاشرہ بنانے کے لیے انہوں نے تگ و دو کی, اور نمرود سے, فرعون سے, حامان سے, شداد سے اور باقی لوگوں سے انہوں نے لڑے جھگڑا کیا اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا. کچھ نے سنا, کچھ نے جھٹلایا. اسی طرح یہ وہ جو معاشرت تھی قائم نہ ہو سکی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے جس طرح عملی طور پر, باقی انبیاء نے بھی عملی طور پر معاشرت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو درس دیا, خود بھی اس پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی آگاہی دی. آپ سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء سے زیادہ اذیتیں مجھے پہنچی, تمام انبیاء سے زیادہ اعزام مجھے دی گئی, تمام انبیاء سے زیادہ تکذیب میری کی گئی اور مجھے برا بھلا کہا گیا. تو جب آپ نے وہ آ کے وہاں مدینہ طیبہ شریف میں ہجرت فرمائی, دوسرے سال کی بات, اس وقت لوگوں نے آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا, پتھر مارے گئے اور پتہ نہیں کیا 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 گیا. آپ سرور کائنات پر موجود, آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا, پاؤں زخمی ہو, ہاتھ زخمی ہو گئے. کس بات کو پہنچانے کے لیے؟ 2 باتیں, ایک یہ کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک. دوسری یہ کہ تم آپس میں جو رہ رہے ہو اس میں ایک دوسرے کے حقوق اور اس کے میزان کا خیال کرو. یہ آپ سب نے کہا. تیسری بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم اس میری بات پر عمل کرو گے اور اس میں تیسری چیز کو ایڈ کر لو گے کہ آپ اختیار کرو گے, کبھی غریب نہیں ہو, کبھی تمہیں غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب تم قرات اختیار کرو گے. یہ آپ سویرے کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. حضرات گرامی, آپ ایک ایسے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں جو کنبہ صادق الامین کہلاتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور بات سناؤں کہ جب آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد
آب زمزم کو 350 سال تک کے لیے بند کر دیا. تو پھر کھلا، پھر بند ہو گیا، پھر بنو قریش کے دور میں پھر بند ہوا. تو جناب عبد المطلب کو خواب آیا کہ اٹھیے اور زمزم کو کھولیے. انہوں نے خیال سمجھا اس کو، پھر خواب آیا اٹھیے. کچھ لوگوں نے آب زمزم کا وہ جو چشمہ تھا اس میں سونا، چاندی، پتھر، ہیرے، موتی وہ ڈال دیے، اس کو بھر دیا. اس کی بے شمار رزقیں ہیں، چلو اس کو بھرا ہوں. تو آپ اس کو تیسری مرتبہ پہ خواب آیا آپ کو جناب عبد المطلب. اب آپ یاد رکھیے یہ کہ حضرت عبد المطلب جو ہے حضور کے دادا، وہ تو نہ نبی ہیں، نہ مطلب ان کو ڈکلیئر ہوا کہ وہ ولی ہیں. صرف اتنا ہے کہ وہ حضور کے دادا ہیں. یہ شان ان کی، ان کو خواب آیا کہ آپ آب زمزم کو خواب صاف کیجیے. آپ تیسرے دن صاف کرنے کے لیے جب پہنچے تو بنو قریش کے باقی لوگ کیا انہوں نے کہا ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں، اس آب زمزم پر ہمارا بھی حق ہے. تو ان کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک آدمی تھا. آپ نے ان کو کہا کہ ان کو روکو. وہ نہیں رکے. جمع غفیر کی صورت میں آئے، کچھ زیادہ ہی لوگ آ گئے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو شام کی طرف سفر کرتے ہیں، اور اگر وہاں کچھ ہمیں لائی پینچ جیسے پنچایت کے لوگ ہوتے ہیں یا جیسے جرگے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فیصلہ جو بھی کر دیں ہمارے حق میں کر دیں، یا اجتماعی کوئی فیصلہ کر دیں تو ہم اس کو قبول کریں. مکہ طیبہ شریف سے کوئی 4-6 کلومیٹر کے فاصلے پر جب یہ قافلہ پہنچا تو اس قافلے کو بھوک اور پیاس نے گھیر لیا. سخت گرمی تھی. جب بھوک اور پیاس نے گھیرا تو جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہاں کچھ کھڈے بنا لیں اور اس میں بیٹھ جائیں. ممکن ہے پاسبل کہ اللہ بارش ڈال دے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمیں زندگی کے آثار دے دے. بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہے. تو زیادہ جتنے بھی وہ 8-10 لوگ تھے انہوں نے کوئی کھڈے بنائے اور ان میں اس میں بیٹھ گئے. ریتلا علاقہ تھا، وہ پتھریلا بھی تھا، پہاڑ بھی تھے. آپ اونگا جناب عبد المطلب، یہ چوتھی بات. میں جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. اونگائی تو فرمایا گھوڑے پر سوار ہو گئے اور واپس جائے. جناب عبد المطلب اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے نے جب اپنا داہنا قدم اٹھایا نیچے سے چشمہ جاری ہو. کہیے سبحان اللہ. کوئی حد نہیں ہوتا کہ مطلب نہیں. جب گھوڑے نے قدم اٹھایا تو نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا. تو باقی قریش قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ حق کریں، واپس چلتے ہیں، آپ ہی نکالیے اور آپ ہی نگہبانی اس کی کیجیے. کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ ہی تھا بالکل چشمہ جو تھا آب زمزم کا، آپ بھی وہی ہیں. تو آپ ہی لوگ متولی ہیں اور آپ ہی اس کا مطلب نظام کریں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں میں سے ہوتا آیا ہوں، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ 3 شخصیتیں حضور کی، جن میں حضور کے والد گرامی جناب عبداللہ، جناب آپ کے دادا جناب عبد المطلب، اور آپ کے پردادا جناب عبد ہاشم اور جناب عبد مناف، ان کے اندر وہ ایک چیز موجود تھی کہ کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے رزق نہیں لیتے تھے، کسی سے رزق چھینتے نہیں تھے، اور بے حیائی نہیں کرتے تھے، غیر نکاح کے بغیر نکاح کے عورت کو نہیں رکھتے تھے، اور کاروبار میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے. یہ وہ باتیں ہیں جو مطلب عین دین کے مطابق تھی. گو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن یہ باتیں ان کے اندر موجود تھیں. اور یہ وہ باتیں تھیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام و تسلیم، اور باقی انبیاء علیہ السلام و تسلیم کی یہ خصلتیں تھیں جو ان کے اندر موجود پائی جاتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. تو ان کی پاکیزگی کا یہ مطلب ان کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ تک ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے معاملات کرتا ہے. کہ عبد المطلب کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کو آب زمزم کو کھولو
3 مرتبہ ان کو خواب آیا، چوتھی مرتبہ پھر گھوڑے پر جب سوار ہوئے ان کو یہ کہا گیا۔ یہ وہ بات ہے، یعنی آپ بوتل میں یہ 7 اپ پی رہے ہیں، یا آپ دودھ ہے بوتل میں، یا لسی ہے بوتل کے اندر، تو اس کی اسمیل باقی رہتی ہے۔ تو جن سلموں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، نور ہو کے آیا، اللہ نے ان کو بھی پاک کر، ان کی خصلتوں کو ٹھیک کر دیا، ذہن زنا سے بچایا، چوری سے بچایا، جھوٹ سے بچایا، برائی سے بچایا، بے حیائی سے بچایا، اور ان کو ایسے تقوی پر رکھا، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب تقوی ہے۔ تو صاحب تقوی وہی ہے کہ کسی کے ہوتے ہوئے، یا جس کو یقین کر لیں کہ وہ موجود ہے، تو وہ چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، برائی نہیں کرتے، بے حیائی نہیں کرتے، برا کام نہیں کرتے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کہ وہ اللہ کو عین موجود پاتے تھے کہ اللہ موجود ہے، اللہ حق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ یہ تو آپ سویرے کائنات خود موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اور ان کی بات تھی۔ اب جو مناسبت تو ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، شعبہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں بات سننے کے لیے، بات کہنے کے لیے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ اگر پروگرام مطلب یہ کرونا کی وجہ سے پچھلے مہینے انہوں نے بغیر حاضری لگائی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ، اس میں آپ اپنی تسلی کے لیے کوئی روحانی تصوف پر، درویشی پر، شریعت پر، فقہ پر اس سوال و جواب ہو تو وہ بھی اگلے مہینے شروع کیا جائے، تاکہ اس سے زیادہ ہم کو فائدہ ہو تسلی کے لیے، کہ ہم ایک مطلب روزانہ علماء کو سنتے ہی ہیں ہم، اور بفضل تعالیٰ وہ مخلوق کی خدمت کر بھی رہے ہیں، اور جیسے تیسے جن کا جتنا علم ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو بات بتا رہے ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو قائم رکھے جو امت کی خدمت پر مامور ہیں، اور امت کے ایمان کو بچانے کے لیے ہر وقت تک و دو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ اب آپ میں جو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں وہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں ایک بہت بڑا درسگاہ قائم کیا تھا اپنے دور میں، اور اب ان کے دور میں جناب نظام صاحب اور جناب فرید الدین مسعود شکر پاک پٹن شریف سے اور دہلی سے لوگ آ کے یہاں علم حاصل کرتے تھے، اور ان کی مائیت میں رہتے تھے۔ بہت بڑے پائے کے عالم دین بھی تھے، شیخ الاسلام بھی تھے، اور کامل ولی اللہ بھی تھے، اور غوث کی یعنی جو پوسٹ ہے ان کے پاس موجود تھی، یہ آپ کے پاس موجود ہے، ابھی بھی ان کا تصرف ویسے ہی ہے۔ یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی حمد اور حضور کی نعت کے بعد وہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسنی والحسینی وہ عطاء رسول ہیں، نائب رسول ہیں، سلطان الہند۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست سرفراز فرمایا۔ جب خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، تو بیعت کے بعد شیخ ان کو مدینہ طیبہ شریف لے گئے، مکہ شریف۔ جب مکہ شریف لے گئے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، عرض کی بات کا خدا بندی میں، یا اللہ میں نے اس کو محبوب کیا، تو بھی محبوب فرما۔ تو ندا آئی کہ تو اسے ہمارے محبوب کے پاس لے۔ پھر مدینہ طیبہ شریف میں لے گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید خاص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سندری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب وہاں پہنچے تو اعتکاف کیا آپ نے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیرے مرید معین الدین کو سلطان بنا دیا ہندوستان۔ ایک عام بات نکتہ یہ بھی یاد رکھو، ولایت وہ جو ولایت ہوتی ہے وہ تا حیات ہوتی ہے، اور حیات کے بعد جو حکایت ہوتی ہے۔ یہ سلطنت جو رسول اللہ نے ان کو بخشی ہے، ابنی جس میں ہم بیٹھے ہیں روحانی طور پر، رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے کہ آپ کو ہم نے سلطان الہند کیا، ہندوستان کا بادشاہ ولایت میں، آپ کی اجازت سے ولایت دی جائے گی، اور آپ کی اجازت سے لوگوں کو کے ساتھ اس سے معاملات کیے جائیں گے۔ یہ معاہدے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ
ہندوستان چلے جائیں، آپ کو اجازت ہوئی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک سردار نواب تھا، وہ وہاں اس کے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بیٹھنے لگے خواجہ صاحب، ساتھ وہ مریدین تھے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ پرتھوی راج ہے، اس کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں، زیادہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اتنی جگہ تو ہم نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے، آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ بیٹھے رہے اونٹ۔ وہ آپ تھوڑا سا دور چلے گئے سائے میں۔ صبح انہوں نے اٹھانا تھا اونٹوں کو، اٹھے نا، بڑا زور لگایا، وہ 500 کے قریب اونٹ تھے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی انڈیا کے اندر پہلی کرامت تھی۔ جب وہ آیا تو انہوں نے راجا تک بات پہنچی، تو وہ اٹھ نہیں رہے۔ فقیر نے یہ کہا ہے کہ اگر بیٹھے تو بیٹھے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جا کے کوئی واسطہ وسیلہ دیجیے۔ وہ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ وہ وہاں پہنچے، جب انہوں نے کہا کہ مہربانی کیجیے، ایک روایت میں ہے کہ وہ مسلمان ہو، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے دعا دے دی۔ ایک اونٹ کو 5 بندے اٹھانے کے لیے لگے ہوئے تھے، جیسے سل دے کے نیچے سے اٹھاتے ہیں، رسے سے اٹھاتے ہیں، مار کے اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا ان کو حکم دیا، ان کو اٹھ گئے۔ وہ 500 اونٹ تھے، ایک آدمی ایک اونٹ کے ساتھ 5 بندے تھے۔ کتنے بندے ہو؟ 500۔ وہ 500 فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلی کرامت آپ کے بزرگ کی، وہ آپ کی بھی جاتے ہیں، میری بھی جاتے ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، وہ میرے بھی ہیں، وہ ساری کائنات کے ہیں۔ وہ مرشد ہے کامل، وہ پیر کل ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو رنگ میں نے پہنا ہوا یہ معاہدہ تھا انڈیا کے ان بڑے لوگوں کے ساتھ جو دین کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ مضامین، ہارمونیم، طبلہ، سرنگی، یہ مطلب ان کی بارات میں اب بھی شامل ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ آپ مطلب ہمارے رنگ کو مطلب استعمال کریں گے۔ تو یہ رنگ انہوں نے معاہدے کے تحت کیا، ایسا اسلام کو قبول کرنا۔ تو اس وقت آپ نے یہ امیر خسرو کا دور تھا، نظام صاحب کا دور تھا۔ امیر خسرو کلام لکھتے تھے، نظام صاحب بھی سنتے تھے اس بات۔ یہ محفل سماع قوالی وبا بزرگوں نے قرار دی ہے۔ تو یہ اس وقت شروع ہوئی کہ وہ قریب اس وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، یعنی قریب کرنے کی وجہ سے محفل سماع کو جاری کیا جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ سلسلہ چشتیہ سہروردیہ، جنہیں ابھی بزرگوں کا نام لیا، اور قادریہ سلسلہ، یہ 4 سلسلے ایسے جو شریعت پر ہوتے ہیں، انہوں نے شریعت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو ہم اس 90 لاکھ پر مسلمان کیا، لمبی بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں جب گیا گزرا دور تھا، آج سے تقریباً 850 برس پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ مسلمان، یہ تاریخ۔ اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے، یعنی دیوبندی علماء اور اہل حدیث علماء، اہل سنت والجماعت، بریلوی علماء جو ہیں، اور باقی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم و تربیت کی، اس کے ضمن میں 90 لاکھ اللہ نے ان کو مسلمان جانت سے کیا۔ بہت بڑی کرامت ہے اور بہت بڑا کام ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ مجھے وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اجمیر شریف میں 2 مرتبہ مجھے بلایا گیا، وہاں سے سمجھ خلافت بھی دی گئی، مستعار بھی وہاں سے دی گئی۔ وہاں اسٹمپ شدہ جو 850 سال، پونے 800 سال بعد کسی کو جاری ہوئی، وہ کسی کو دیتے نہیں اس فقیر کو۔ اور وہاں میری اسپیچ بھی ہوئی تقریباً 20 منٹ کی، آدھا گھنٹے پورے ورلڈ میں دیکھی گئی۔ اور مجھ سے خواجہ صاحب کے دروازے پر کھڑے ہو کے دعا، ابھی یہ یوٹیوب پہ میرا خیال ہے،
تو وہ میرے سے دعا بھی کروائی. یہ بڑا شرف حاصل مجھے اس گناہ گار غلام کو, اور غلام در غلام, غلام در غلام, غلام در غلام. یہ تو سلسلے کا تعارف. ہم بیٹھے ہیں آج جس مہینے کے اندر, یہ ہے محرم حرام کا مہینہ. تو کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ معین الدین چشتی دونوں آپ کے اور میرے بزرگ ہیں. میرے نسب کے اعتبار سے بھی بزرگ ہیں اور کہ آپ کے روحانی اعتبار سے بزرگ ہیں. تو لہذا یہ دونوں ہی بزرگ ہمارے جو ہیں, ان کا ذکر اور ان کا نظام, جو ان کی تعلیمات ہیں, ان کی روح سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن صالح بن موسیٰ جنگی حسن بن عبداللہ محض بن حسن مسنہ بن حسن, یہ ان کا شجرہ ہے. جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا سے. تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سیم جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمان نبی, یہی تعلیمات. کسی بھی ولی کی یا کسی بھی غوث کی یا قطب کی یا ابدال کی یا کسی بھی درویش کی یا عالم کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اس کا مطلب مختلف طریقہ ہے کہ وہ کس انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو ان کی جد کا یہ مہینہ ہے, یہ جو محرم حرام ہے, اس کے سلسلے میں میں نے سورہ بقرہ سے ایک آیا مبارکہ پڑھی اور دوسرے پارے کی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. واو یہاں واو 3-4 قسم کی. ایک واو وہ ہے جو قسمیہ ہے, جیسے عربی قسم اٹھاتے ہیں آپ تو آنے واللہ, واللہ تے کی تے کو بھی شامل کریں, تاللہ ہے, واللہ ہے. ایک واو ویل کے لیے, جیسے ویل اللہ کلے عمادت. ایک واو اور کے معنی دیتی, تو یہ یہاں اور کے معنی دیتی, ولا تقول, اور نہ ولا اور نہ کہو ان کو, تقولو جو میری راہ میں قتل ہو جائیں, مارے جائیں, ان کو مردہ مت کہو. اللہ ارشاد ولا تقولو کہ من یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مارے جائیں, ان کو مردہ نہ کہو. تمہیں اس بات کا شعور نہیں ان کی زندگی کیسے. اب اس پر شہید پر بہت ساری آراء, بہت ساری احادیث اور بھی ہیں. جیسے آپ سرور کائنات فخر محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی پر سقف چھت گر جائے اور وہ مر جائے, وہ شہید ہے. کسی آدمی پر دیوار گر جائے اور وہ مر جائے تو وہ شہید ہے. کوئی آدمی پانی میں ڈوب کے مر جائے تو وہ شہید ہے. کسی آدمی کو سانپ لڑ جائے, سانپ کے ڈسے کا جان بھر نہ ہو سکے, مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اور بھی کئی اقسام ہیں. جنگ و جدل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. اب ہم شہادت کی جو قسم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شہادت ہے کیا چیز. اب جو چھت کے نیچے آ کے مرا اس نے کس چیز کی گواہی دی؟ وہ تو خود اکیلا ہی مسلمان تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, یعنی وہ کلمے پر یعنی فوت ہوا, اس نے اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دی کہ وہ کلمے پر مڑا, اس لیے اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا. اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر اصل شہید ہوتا ہے. میرا خیال نقطہ سمجھ آ گیا. اب سانپ کا ڈسا بھی ایسے, پانی میں ڈوبا ہوا بھی ایسے ہے, اور دیوار کے نیچے آ کے مرنے والا یا گولی سے مر جانے والا وہ بھی ایسے ہی ہے, یعنی آپس میں لڑ پڑے ہیں. یہ شہادت کی مختلف قسمیں ہیں. گواہی کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اور جناب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے دی ہے, گواہی کی قسم وہ ہے اصل. جیسے جد رسول کو خواب آئے, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں
ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فی المنام ہے، سورہ صافات 23واں پارہ ہے. میں تمہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ ذبح کر. خواب کا بیٹے نے، ذرا غور کیجیے، بیٹے نے خواب کا، باپ خواب کا، بیٹا آگے سے جواب کرے. اسماعیل مختصر کرتے ہیں. آپ اگر جلدی آ جایا کریں گے تو جلدی، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہو جایا کرے آپ کے انتظار میں. انی اذبحک پھر منام ماذا ترى، جیسے مجھے آپ پوچھیں پانی پینا آپ کی کیا رائے ہے، ٹھنڈا یا گرم؟ انہوں نے پوچھا ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے خواب نہیں کہا، پتہ کیا کہا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر. اب خواب اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. سبحان اللہ. باپ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا، بیٹے آگے سے عرض کر رہے ہیں باپ کی خدمت میں کہ یا ابا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جو آپ حکم کیے گئے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی کا خواب بھی وحی سے تعلق رکھتا ہے. جا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. تو خواب کی قسمیں، خواب کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ کو پہلی رات میں آئے، اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. پھر آپ کو 10-11 بجے کے بعد آئے، اس کی قسم اور ہے. پھر آپ کو کوئی 1 بجے کے قریب آئے، اس کی قسم کچھ اور ہے. جو ہے تہجد کے وقت آئے، اس کی قسم کچھ اور ہے. یہ مختلف اقسام ہیں خواب کی. کچھ خواب دیکھے جاتے ہیں، کچھ خواب دکھائے جاتے ہیں. جو دکھائے جاتے ہیں ان پر فرشتہ مقرر ہے، ان پر فرشتہ مقرر ہے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو جناب اسماعیل علیہ السلام اور تسلیم نے آگے سے عرض کی. یہ نہیں پوچھا ابا جان پہلی رات کا خواب ہے یا دوسری رات کا خواب ہے یا تیسری رات کا یا فجر کا ٹائم، تہجد کا ٹائم کا خواب ہے. اگر تہجد کا ہے تو سچا ہی ہوگا، اگر فجر کا ہے تو یہ نہیں، تعویل نہیں پیش کی. یہ فوراً آگے سے جواب دیا سعادت مندی کے ساتھ. جیسے علامہ صاحب نے سکھائے اسماعیل کو عذاب فرزندی، یہ جناب علامہ اقبال صاحب کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی. انہوں نے کہا فوراً 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر جناب اسماعیل علیہ السلام اور تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. آپ مجھے مطلب آپ وہ عمل جو کیا گیا نا اس کو کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اسماعیل علیہ السلام اور تسلیم نے جواب دیا. تو آگے سے اللہ نے کیا ندا کیا تھا، قد صدقت ہو گیا. اب اللہ بھی خواب ہی کہہ رہے ہیں اور جناب ابراہیم بھی خواب ہی کہہ رہے ہیں. تو بیٹا جو بالکل معصوم ہے وہ کہہ رہا ہے یہ امر ہے اللہ کی طرف سے. قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا. خواب کو سچا کر دیا. اس کا ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اس کو بذبح عظیم کہیں. یہ جو آپ نے کیا ہے یہ بذبح عظیم ہے. اور آگے فرمایا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ، یہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے اس کو ترکہ سمجھ کے کرتے رہیں گے. حالانکہ ترکہ تو جائیداد ہوتی ہے نا، آپ کی کوٹھی ہے، کار ہے، سائیکل ہے، موٹر ہے، آپ کی کوئی مطلب ویسے کوئی جائیداد ہے تو وہ ترکہ ہوتی ہے. کبھی عبادت ترکہ نہیں ہوتی.
لیکن یہاں ترک رکھنا فی الآخرین کا ہمارے لیے آخر تک یہ اس ترکے میں سے ترکے کا استعمال حسین نے کیا جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. مختصر کرتا ہوں. اب جناب حسین جب دنیا میں آئے تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان کے نام آسمانوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی سبت جو ہے آپ کی اولاد علی کی سبت سے پیدا کی جا رہی ہے، یہ آپ کی بیٹے. جبریل نے آ کے یہ کہا کہ حسین آپ کا بیٹا ہے، جناب حسن آپ کے بیٹے ہیں. یہ جبریل علیہ السلام و تسلیم نے تو آپ جناب حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں میں مکہ طیبہ شریف اور مدینہ میں یہ مشہور تھا کہ یہ شہید ہے. ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوتے، جب پیدا ہو گئے اس وقت سے لوگ آپ کو شہید کربلا کہتے تھے. جناب حسین یہ شان. پھر یہ کہ ان کی عبادات، ذکر، شغل، جو ان کی ذاتی زندگی ہے وہ کردار کے اعتبار سے وہی تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی زندگی تھی جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی تھی، اور وہی زندگی تھی جو جناب عبداللہ کی تھی، وہی زندگی تھی جو جناب عبدالمطلب کی تھی، وہی زندگی تھی جو جناب ہاشم کی زندگی تھی، وہی زندگی تھی جو عبد مناف کی زندگی تھی. جناب عدنان تک اور جناب اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی ذات والا جماعت تک وہی زندگی، وہی کردار اور وہی سارے عنوان جو تھے حسین ابن علی کے اندر وہی موجود تھے. جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بول کے رزق نہیں کماتے تھے، کسی غیر محرم کو بری آنکھ سے اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور غیر نکاح کے مطلب کسی عورت کو نہیں رکھتے تھے. جناب حسین جناب حسن دونوں بھائی جو جس سے فاطمہ سے تھے وہ ان کی یہ شان تھی کہ وہ کردار کے اعتبار سے اپنی جد پر تھے اور سعادت ان کے پاس علی تھی. قرآن نے یہ کہا آیت تطہیر میں، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے پاس نجس نہیں جانے دیں. اہل بیت جو ان کے پاس تو نجس کیا چیز ہے، قرآن نے اس کی ایک تشریح فرمائی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہوتا ہے. وہ تشریح یہ ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ انما المشرکون نجس، ایک شرک نجس ہے اور ایک اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے ساتھ اور ان سے بندوں کے ساتھ اراد رکھنے والا وہ نجس ہے. حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں کتا سویا ہوا وہ گیلا، انہوں نے دامن سمیٹا بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پاس تھوڑا سا فاصلہ کر کے گزرنے لگے. کتے کو جان آ گئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو مجھے زبان دے نا میں اس تیرے ولی سے بات کروں. تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا، یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بک لکھی ہے، بڑی پیاری ہے. اس میں 5-7 چیزیں میسر آتی ہیں، اگر آپ نے اس کو پڑھنا چاہیں تو شیخ فرید الدین عطار اس کے مصنف ہیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ لاہور سے ہوا ہے، فارسی میں تھی، اس میں انہوں نے اس کو لکھا. تو جب وہ کتے کو زبان ملی انہوں نے کہا بھائی عزیز یہ کپڑے تو میرے چھینکے سے پانی سے پاک ہو جائیں، جو تمہارے اندر پلیت تھی وہ کیسے پاک ہو؟ وہ جو نفاق اندر کا ہے اس کو نجس کہا ہے، کیونکہ بنو قریش سے لوگ اور بنو امیہ سے لوگ، عباسیہ سے لوگ جنگ احد اور بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لہذا ان کے اندر جو اناد تھا اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صنف کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، نواسگان کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ جو اناد تھا، اس اناد کو اور شرک کو اور بے حیائی کو اللہ نے نجس کہا.
فرمایا کہ اہل بیت، تیری اہل بیت کے نزدیک ہم نجس کو نہیں آئیں گے، پاک ہوں گے۔ اب شہادت کی جو قسم میں نے جناب کی خدمت میں عرض کی ہے، یعنی میں آسان لفظ بول رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو شہادت جو ہے، حسین نے جو شہادت دی، ہر بندے نے دنیا سے کل نفس ذائقۃ الموت مرنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے موت۔ وہ حسین ہو، وہ حسن ہو، وہ علی ہو، وہ نبی ہو، غوث ہو، قطب ہو، عام آدمی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو، وہ پریبت ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، اس نے مرنا ہے۔ مرنا کیا چیز ہے؟ اعضاء کا سکوت جو ہے، یہ جو حرکت دے رہا اس کو روک دے گا اللہ کام سے، یہ مرنا ہے۔ بڑا نکتہ ہے، آپ سمجھ لیجیے، یعنی اس کو روک دے گا۔ اگر روکنا ہی ہے تو اس کے مراد یہ ہے کہ پھر جب اٹھایا جائے گا یہ بندہ، اس کا مقصد ہے اعضاء کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رخصت ہونے کے بعد پھر آپ کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، آپ تحریک پیدا آپ کے اندر نہیں ہو سکتی، آپ ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے، پاؤں کو نہیں ہلا سکتے، بات سنتے ہیں جواب نہیں دے سکتے، اور آپ کوئی بھی تحریک جو ہے آپ کے اندر روک دی جائے، اس تحریک کو موت کہتے ہیں، رکنے۔ تحریک ہوتی کہاں ہے؟ تحریک ہوتی ہے آگ میں، ہوا میں، مٹی میں، پانی میں۔ یہ چار چیزیں، چار عناصر ایسے ہیں جن کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے تو باڈی جو ہے وہ متحرک ہونے کے قابل ہوتی ہے۔ ان چار جو عناصر ہیں ان کو تحریک سے روک دیا جاتا ہے، اور دماغ اور دل کو جو بہم خون پہنچتا ہے اس کو وہاں جانے سے روک دیا جاتا ہے، یعنی وہ تحریک جب رکتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ موت ہے۔ تو اب جناب حسین ابن علی نے جو تحریک تھی ان کی، شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا عمل اور فعل روحانی اور جسمانی طور پر جاری رہتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ہے اس میں، ان کا جسمانی روحانی عمل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن، یہ آسان، میں آگے بھی اس کا ایک معنی ہے لیکن میں آسان کر رہا ہوں تاکہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس کو کیوں، مطلب قرآن نے کیوں کہا شہید ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ وہ اس کا جو عمل ہے اور اس کی جو نیت ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ مطلب اس کو موت نہیں، عمل اور فعل کو موت نہیں، جو اس نے کیا ہے اللہ کے لیے، اس فعل کو اللہ زندہ رکھتا ہے، اور اس فعل سے کئی افعال جاری کرتا ہے لوگوں کے اندر، نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے، محبت کے، نور کے، روشنی کے، ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کے، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے، کتنے سارے پہلو جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ یہ ہے ان کی یعنی ایک قسم شہادت کی، یعنی زندہ رہنے کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے وہ یہ ہے، ان کے عمل کو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہ عمل جاری ساری ہو جاتا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کے یہ جو عناصر ہیں، ان سے جو نجس کو دور کیا اللہ رب العزت نے، ان میں استعارے ہیں 9 قسم کے۔ ان میں پہلا جو استعارہ ہے وہ ابلیس ہے، دوسرا جو استعارہ ہے وہ اس کی اولاد ہے، ابلیس کی، شیطان کی۔ اس میں بڑے بڑے جو بیٹے اس کے ہیں وہ شداد ہے، شدید ہے، نمرود ہے، حامان ہے اور فرعون ہے۔ فرعون امیر کئی ہیں، 5 7 10، یعنی کوئی قبیلے کو فرعون کہتے تھے، تو اس میں سے جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑا فرعون ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیروکار تھے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مطلب ہر وقت تیار رہتے۔ آگے چل کے پھر وہ اس میں ابو لہب آ گیا، ابو جہل آ گیا، پھر یزید آ گیا۔ یہ وہ لوگ استعارے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب حسین خیر تھے، یزید جو تھا وہ مطلب بدی تھی، خیر اور بدی کی جنگ تھی۔ اب دیکھیے
کہ حسین ابن علی علیہ السلام نہ تو وہ مطلب کوئی ایسا سوانح حرف تھا ان کے پاس کہ جس سے ان کا ارادہ یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ جنگ کے لیے نکلے ہیں پاک دامن بیویوں کے ساتھ. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, خیمے بیویوں کے بھی تھے, بچیوں کے بھی تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اب 72 لوگ جو ہیں ان میں 26 یا 27 لوگ اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے اہل بیت کے تھے, باقی معاونین تھے جو ملے تھے آپ, جنہوں نے معاونت کی آپ کے لیے مطلب دل جلا ان کا, اور آپ کے لیے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی, وہ شامل ہوئے. باقی عناصر اتنے ہی تھے. اب وہ عناصر 26 یا 27 یا 30 کہہ رہے ہیں یا 72 وہی ہوں, تو وہ 25,000 یعنی 25 لاکھ یا 25,000 یا 5,000 یا 10,000 بندوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ حسین کی شہادت کیا ہے؟ بڑے بڑے شہادت لوگ پڑھتے ہیں, ہم جو سمجھے ہیں اپنی سمجھ کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات نہیں کرتے. حسین کی شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شریعت کی شہادت دی جو رسول لے کے آئے. میں نے ابتدا میں ایک لفظ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ مولانا صاحب نے, حسین نے بھی دنیا سے رخصت ہونا تھا, کیونکہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز پر فنا طاری ہوگا, اگر کسی چیز کو بقا ہوگی, اگر کوئی باقی رہے گا تو اللہ ہے. جب یہ معاملہ مطلب ہوا ان کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, تو حسین نے سب سے پہلے ابتدا بچپن سے لے کے آخر تک جس بات کی گواہی دی وہ شریعت مطابق. یہ نقطہ ہے, شہادت کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں, کاش آپ کی سمجھ میں آ جائے, اور یہ اگر سب کی سمجھ میں آ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. حسین نے بچپن سے لے کے 52 سال کی 55 سال کی عمر تک جس بات کی گواہی دی وہ شریعت مطابق تھی جو رسول لے کے آئے, جس میں تواتر کے ساتھ یہ باتیں تھیں. مطلب عدل تھا, انصاف تھا, ترازو تھا, میزان تھا, حقوق تھے, تناسب تھا, اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک تھا, اور وضو کی قسم تھی, استنجے کی قسم تھی, خلال تھا, داڑھی میں خلال تھا, یعنی تنکے سے لے کے آفتاب تلک شریعت کے اندر وہ چیزیں جو موجود تھیں ان کا اقرار کر کے جناب حسین نے لوگوں تک وہ بات بڑھاپے تک پہنچائی. یہ ایک پہلی شہادت تھی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں بات. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کو موجود پائے, هو الموجود, کیا هو الموجود اللہ. اس کو اب یہ بوتل پڑی, ہم اتنے بندے بیٹھے ہیں, کوئی وائپن لے کے آئے گا 2-4 تو وہ پھر ہی اٹھا سکے گا نا اس کو, ورنہ ہمارے خوف سے یہ بوتل نہیں اٹھائے گا. میری بات سمجھ آپ, معاملہ فہمی سے کام لیجیے کہ حسین نے ہر وقت اللہ کو موجود پایا, اس لیے جھوٹ نہیں بولا. یہ دوسری شہادت ہے, ہر وقت اللہ کو موجود پایا, کسی غیر محرم کے ساتھ مخلوط نہیں ہو. یہ تیسری شہادت تھی حسین کی. ہر وقت آپ نے رزق حلال کھایا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے آئے تھے باہر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین کی جو اساس بنیاد جو ہے وہ لقمہ حلال پر ہے, اس کو قائم رکھا حسین ابن علی علیہ السلام. یعنی لقمہ حلال کھایا, جھوٹ نہیں بولا, غیر محرم غیر منکوحہ جو نکاح کے اندر نہیں ہے اس کو رکھا نہیں ہے. یہ معاشرت کی وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اگر آپ حرام رزق کھاتے تو یعنی میرا اور آپ کا حق تھا, اور اگر کسی غیر محرم بغیر نکاح کے عورت کو رکھتے تو یعنی کسی باپ کا بھائی کی عزت کو پامال کرتے تو وہ نہیں کی. جس کے حرام نہیں کھایا, جھوٹ نہیں بولا, اور پھر یہ کیوں نہیں بولا, یہ اس طرح سے کیوں نہیں کیا جناب حسین ابن علی علیہ السلام نے, انہوں نے اللہ کو موجود پایا. آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو آپ پانی اپنی فریج سے کیوں نہیں پیتے ہیں؟ پانی بھی آپ کا, فریج بھی آپ کی, کمرہ بھی آپ کا,
اس وقت مطلب بچہ ہی کھڑا ہے، چل باہر، اس کو باہر نکال کے کباڑ باندھ کر کے پانی پی لیں، کوئی روک سکتا ہے؟ لیکن کون روک رہا ہے؟ وہ اللہ، جس کو آپ موجود پاتے ہیں۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ حسین۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیم کس کی؟ جناب علی کی۔ یہ تعلیم کس کی؟ جناب حسن کی۔ یہ تعلیم کس کی؟ جناب ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی۔ یہ ان لوگوں کی تعلیم ہے، اصحابہ نے ان سے تعلیم لی ہے، اہل بیت کے گھر سے، اور اس پر عمل کیا ہے۔ وہ عمل شدہ لوگ تھے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ہمیں عمل کے لیے عمل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ سارے عمل تھے جو اہل بیت کے لوگ تھے، ان کا کردار بنا کے بھیجا گیا تھا۔ نبی کو معصوم بھیجا جاتا ہے، ولی کو محفوظ بھیجا جاتا ہے، اور جو امام ہے وہ ولی اور نبی کے مابین ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے۔ تو لہذا جیسے رسول معصوم ہوتا ہے، ولی محفوظ ہوتا ہے، ولی کی محفوظیت جو ہے ٹوٹ سکتی کسی بھی عمل اور بدی سے، لیکن نبی جو ہوتا ہے علیہ السلام، اللہ ان سے کوئی ایسا کام ہی نہیں کرنے دیتا ان کو جس سے ان کی معصومیت ٹوٹ جائے۔ حسین کے پاس وہ معصومیت جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے میسر آئی۔ امامت جو ہے نبوت کے قریب ہے، جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات مبارکہ کو ہم پلے میں باندھ لیں کہ ایک مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو سبط رسول جناب حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ، اور جناب علی کرم اللہ وجہہ، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے جو عمل ہے وہ کیا کہلائیں؟ ان کا عمل تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کے قدمین پر ہے جناب حسین ابن علی کرم اللہ۔ میں حضرات محترم گزارش کر رہا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب جو سورہ انفطار ہے، 30ویں پارے کا سورہ ہے، اس کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے کی کہ آزاد کی موت ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ جب وہ سر لے کے جا رہے تھے نا جناب حسین کا، تو ایک نصرانی عالم تھے، انہوں نے وہ سر رات کے لیے رکھا، اس کا پیسے دیے تھے، اس سر مبارک کو رکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، وہ خون ابھی بھی تازہ ہے۔ اتنی صافی تھی، اتنی پاکیزگی تھی، اتنی طہارت تھی اہل بیت میں، پاک نفوس کے اندر اتنی طہارت تھی کہ وہ خون ابھی بھی تازہ ہے۔ کیونکہ آپ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، تو فاطمہ اس صلب کا حصہ ہے، وہ بھی پاک تھی، تو ان کے صلب سے جو ہوگا وہ بھی پاک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، ان کا یہ حکم ہے۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت کتنی قسم کی، مطلب یہ نظام کتنے قسم کا ہے، جہاد کتنے قسم کا ہے؟ آپ نے یہ گنائے سارے، جنگ میں جا کے لڑنا، پھر دنیا سے رخصت ہونا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تہجد کے لیے اٹھنا، فجر کے لیے اٹھنا، باقی نظام زندگی میں اپنے مطلب نفس پر ضبط کرتے ہوئے جھوٹ سے بچنا اور صبر کرنا، تحمل کرنا، یہ سارا جہاد کا حصہ ہے۔ تو صحابہ سے آپ نے حکم فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ جہاد کی قسمیں، آپ نے وہ قسمیں گنائیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو جہاد اکبر ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ کیا ہے؟ جہاد بالنفس۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے، اس کی طرف ہماری دل بڑھتا ہے، ہم اس پر اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کرتے کرتے بچ جاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ یا ہم مطلب رزق ایسا ہمارے آگے آ گیا ہے، وہ ہمیں مفت میں مل رہا ہے بے ایمانی کا، اس سے بچ جاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔
یعنی بے شمار قسم کے جہاد ہیں جو ہم اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اللہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ نہیں اللہ کا حکم نہیں، حرام کھانا اللہ کا حکم نہیں، برائی کرنا اللہ کا حکم نہیں، بے حیائی کرنا اللہ کا حکم نہیں، جھوٹ بولنا اللہ کا حکم نہیں، کسی بڑے کی بے ادبی توہین کرنا اللہ کا حکم نہیں. یہ ساری باتیں نفس کو سکھاتے جو بندہ مر جاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاد اکبر کرتے ہوئے مرا ہے. تو جو جہاد جنگ میں جا کے کرے اگر وہ شہید ہوتا ہے تو پھر یہ شہید اعظم ہے جو نفس کے ساتھ جنگ کر کے. یہ آپ سے سمجھ تو یہ حسین کی زندگی ہے، اس میں کردار ہے، اس میں گفتار بھی سچی ہے اور کردار بھی سچا ہے. اور اس سچے اور سچے کردار کی بنا پر حسین میں ایک فاسق، ایک فاجر. ابھی تو آپ یہ شاید ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا اعظم طارق صاحب بھی اہل بیت کی شان کو بیان کر رہے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. اور یہاں تک کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ خیموں کو کچھ نہیں کہا گیا، بیویوں، اور اس نے بھی وہ تاریخ جو ہے دوہرا دیے، بیان کر دیے کہ خیموں کو بھی جلایا گیا اور بیویوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا وہاں. اور مسجد نبی شریف کے اندر 5000 کوڑے باندھے گئے. مسجد نبی شریف کے سین کے اندر جمہور علماء کا اس روایت پر اتفاق ہے. اور نکاح جو ہے وہ مطلب کسی بھی رشتے سے ہو سکتا ہے، یہ بھی اس نے روایت جاری کی یزید نے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں اور جو مطلب ریکارڈ ہو رہا ہے، اس پہ بیان کرنا درست نہیں ہے. تو لہذا عین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت تھی اس کے وہ سراسر خلاف تھا، جس کی نفی کے لیے حسین نے علم بلند کیا کہ میں وہ نہیں کر سکتا جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کرنا چاہتا ہے، میں علم بلند کرتا ہوں. اس لیے پھر انہوں نے مطلب جناب حسین کو باغی ڈکلیئر کیا. اب بھی کچھ منصبدار لوگ ایسے ہیں جو مطلب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات فرمائے اور اللہ ان پر رحمت فرمائے. تو یہی تعلیم جو حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو فضل آئی بی بی اندر سے جو خدمت گزار تھی، ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا. ایک فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اجازت دے دے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ سے اجازت لے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو جب آپ آ کے بیٹھا، ابھی 5-6 منٹ ہوئے ہوں گے، فضل ایک بچہ لے کے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا. اس فرشتے نے پوچھا کہ یہ حسین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا بیٹا حسین ہے. فرمایا آپ ٹھہریے، میں آپ کو اس کی نشانی بتاتا ہوں. اس نے زمین پر ایسے ہاتھ مارا، کبھی روایت ہاتھ مار کے تو اس نے زمین کو کھینچ لیا. کربلا معلیٰ سے مٹی اٹھا کے دی رسول اللہ. فرمایا کہ یہ وہاں شہید ہو ابھی گود میں. ام سلمہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی پڑی ہوئی تھی اور بال جو ہے وہ خاک آلود تھے اور آپ کمزور نحیف نظر آ رہے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا سلمہ میں کربلا کے میدان سے آیا جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، حسین کے پیدا ہونے سے پہلے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید کربلا ہیں. یہ مشہور ہو چکا تھا. آپ کے جو بڑے بھائی تھے مصلحت پسند تھے، انہیں مصلحت تن جو امارت تھی چھوڑ دی، لیکن اس کے باوجود وہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی اناد اپنی دشمنی نہیں چھوڑی. 3 مرتبہ آپ کو زید ہوئے. تیسری مرتبہ کا جو زید خفی طور پر حسن بھی شہید ہے اور خفی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہے. جب یہ مارکا ہوا نا خیبر کا،
اس خیبر کے معرکے کے اندر ایک یہودی عورت آئی تو وہ بکری کا گوشت شانہ پکا کے لائی. جب شانہ پکا کے لائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ نے ہاتھ بڑھا کر کھانے سے آواز آئی, مجھے نہ کھائیے, میرے میں زہر ہے. آپ بڑے مطلب وہ رحیم بھی تھے. 2-3 لوگوں اٹھا کر بسم اللہ شریف پڑھے. ایک اصحابی نے بھی کھایا اس میں سے, وہ وہی شہید ہو گیا. تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑا سخت زہر ہے, اس زہر کی ہی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا. اثرات تھے اس کے بدن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کی بھی خفی شہادت ہوئی ہے, آپ کو زہر دے کے دنیا سے رخصت کیا. یعنی ظاہری طور پر بھی آپ کو اور باطنی طور جہاد بھی آپ نے کیا, اور پھر آپ کو زہر کے ذریعے دنیا سے رخصت کیا گیا. یہ بھی آپ کے حصے میں آئی, شہادت بھی آپ کے حصے میں آئی. اسی طرح حسن کے حصے میں بھی شہادت آئی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ جب 3ری مرتبہ حضرت جناب حسن کو زہر دیا گیا تو اس وقت آپ حسین اوپر تھے. حضرت حسین علیہ السلام کو جناب حسن نے فرمایا, میرے بھائی میرا سینہ کاٹ رہا اور میرا جگر جو ہے وہ ختم ہو گیا. دین آپ کو وامٹنگ ہوئی, الٹی آئی, اور اس الٹی کے ذریعے آپ کا جو کلیجہ تھا باہر ہے, آپ نے یہ سلوک ان مسلمانوں نے کیا جو وہی مسلمان تھے. یعنی وہ بھی مسلمان تھے جو حجرے کے باہر آئے. سورہ حجرات آپ نے پڑھی, اس میں انہوں نے کہا باہر آئیے ہے بکریوں کو چرانے والے. حالانکہ یہ ساتھ تھا, بکریاں تو آپ نے چرائی تھی لیکن لہجہ درست نہیں. آپ کو آپ کے بچے کو, میرے بچے کو کہہ دے کہ کوئی تمہاری ماں کا قسم آ رہا ہے تو قبول نہیں کرے. باپ آ رہا ہے, بھائی ہے, پیر صاحب آ رہے ہیں, آپ کے والد گرامی آ رہے ہیں, تو وہ قبول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حجرے کے باہر اونچی آواز میں, اخرج علینا, اے بکریوں کو چرانے والے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ لہجہ تمہارا درست نہیں ہے, یہ تمہارا کہنا درست نہیں ہے, جو تم بول رہے ہو بے ادبی کے انداز میں تھے. مسلمان مومن ہی تھے. کیا کروں گا اگر تم ایسا پھر کرو گے, ان تحبط اعمالکم, میں تمہارے اعمال کو ضائع کر. اعمال کا ضیاع ہونا کیا چیز ہے؟ آئندہ نہ کرنے کے لیے باڈی کے اندر طاقت نہیں رہنے دوں گا, اور جو ہیں ان کو ختم کر دوں گا, اور دل کو ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح سرد کر دوں گا. یہ سزا دوں گا تمہیں اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. وہ بے ادبی کتنی بڑی ہے جن ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ لگاتے تھے. جب ابن سعد, ابن زیاد 3 جگہ پر, بعض مورخین کہتے ہیں 2 جگہ, ابن زیاد کے پاس جب سر مبارک گیا, اس نے ایسے چھڑی لگا کے کہا ایسا حسین مرد میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اتنا نور ہے چہرے پر, ایسے چھڑی ماری. تو صحابہ, جید صحابہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ظالم ایسا نہ کر, ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے. یزید ابن معاویہ کے پاس جب یہ سر مبارک پہنچا, اس نے بھی چھڑی ماری 3 مرتبہ, بعض کہتے ہیں 2 مرتبہ, بعض 3, بعض 5. وہ چھڑی جب ماری اس کے سر پر, ان کے منہ مبارک پر, تو صحابہ پھر ٹھیک. انہوں نے کہا یہ بہت ظلم ہے جو تم کر رہے ہو, یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب اولاد رسول ہیں, ان کے ساتھ آپ کو ایسا سلوک نہیں کرنا. کر چکے ہو, کر ہی چکے. تو پھر کہتے ہیں کہ جب شہادت ہو گئی جناب حسین کی, تو کوئی وہ سارے ساتھ بھی اور باقی لوگ بھی ہو رہے تھے. ابن زیاد کی ماں نے اس کو کہا, سعد کی ماں نے اس کو کہا کہ تم میرے سامنے ساری زندگی نہ آنا, تمہیں اولاد رسول. حضرات گرامی, آج کا یہ درس اس بات کی ہم طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حسین نے دنیا سے رخصت تو ہونا ہی تھا, شہادت کس چیز کی؟ وہ قانون
وہ ادب، وہ انسان، وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس شریعت کی شہادت دے کہ یہ حق، رسول حق، جو رسول کو حق مانتا ہے وہ اللہ کو بھی حق مانتا ہے۔ حسین نے اللہ کے قوانین کو حق مانتے ہوئے یزید کی نفی کی، اس لیے قتل ہو گئے۔ اللہ آپ پر، مجھ پر اپنے فضل و کرم مولانا محمد ختم شریف پڑھی۔